السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو اپنے چینل لائٹ آف اسلام پر ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب ہم سب کو بنا دے اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ ثواب جاریہ کے نیک کاموں کو سپورٹ کرنے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50% ویورز جو ہیں ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی سبسکرائب، شیئر، لائک کر کے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ہر گھر اور ہر دل تک پہنچانے کے لیے مددگار بنیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء آیہ نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوے پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، ساتھ وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے کہ پہلے تم میں سے اس کتاب میں جو سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں، جن کے حق تم ادا نہیں کرتے۔ بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں، گھروں میں پال رہے ہوتے ہیں، جوان ہوتی ہیں تو وش آ جاتی ہے کہ ان سے نکاح کر لیں، نکاح کرتے تو ان کو مہر بھی نہیں دیتے، ان کی وراثت بھی کھا چکے ہوتے اسی ذمہ داری میں۔ اللہ انہیں کی بات کر رہا ہے جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم ان سے خود ہی نکاح کر لینا چاہتے ہو، کبھی نہیں کرتے اور کبھی لالچ آ جاتا ہے کہ کر ہی لیتے ہیں، چلو سارا کچھ ہمارے ہاتھ ہی آ جائے گا۔ اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں، جو بیچارے کوئی زور بھی نہیں رکھتے، بچے معصوم ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ جو فلاں چیز ہے وہ ان کے باپ کی چھوڑی ہوئی ہے، آپ اس کو اتنا رف یوز کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سامنے ٹوٹ بھی گیا اور آپ ان کو بتاتے ہیں وہ تو خرچ ہوگی، ٹوٹ گئی۔ بڑے ہو کے انہیں ہوش آتی ہے کہ وہ فلاں چیز تو میرے ابا کی تھی، پتہ چلتا وہ تو تمہارے لیے یوز کر کے توڑ دی انہوں نے، تمہیں نہیں پتا، ٹوٹ گئی وہ تو، اب کیا ہوگا؟ بچے معصوم تھے، انہیں کیا پتا۔ اور ان کے اوپر دیکھیں انسان اس طرح کی جب غبن کرتا ہے تو اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم کرو، انصاف پر قائم رہو، جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہ جائے گی۔ یتیموں کے ساتھ اپنے بچوں سے زیادہ بڑھ کے احسان والا معاملہ کرو، رحم کرو، ان کا ماں، ان کا باپ چلا گیا دنیا سے، جو شفقت تم اپنے بچوں کو دیتے ہو اس سے 2 درجے بڑھ کے دو۔ اگر اللہ کی تمہیں محبت کا یا اللہ تعالیٰ کے نبی سن کی اس خوشخبری کا اندازہ ہے کہ یتیم کی لک آفٹر کرنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، سبحان اللہ۔ تو آج دنیا میں اچھے لوگوں کی ہمسائیگی لینی ہو تو چاہے کتنا مال خرچہ کرنا پڑے، بعض اوقات لوگ جن کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ فلاں کی ہمسائیگی لینی ہے تو وہاں تک پہنچنا ہے، گھر لینا تو وہیں پہ لینا جہاں اس کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا یہ عمل کرو تمہیں میرا ساتھ ملے گا۔ اور جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی، بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں، اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، کچھ لو اور دو پہ صلح کر لیں، ہے نا۔ بیوی کو خامد کی کچھ باتیں پسند نہیں ہیں
اور خامد جو ہے بیوی کے اوپر اور طرح کا پریشر ڈالتا ہے تو پھر ان کے سامنے یا تو رکھے کہ اپنی فلاں بازی اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہاری برداشت کروں تو میرے اوپر یہ سختی کرنا بند کرو، تو پھر کیا ہوگا، آپس میں صلح کر لو. صلح بہرحال بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، صلح بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس جان چھڑاؤ، چھوڑو، آزادی کی زندگی بہتر ہے. ہر وقت سر پہ مسلط، ہر وقت ٹونٹ، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، چھوڑو اس کو، آزاد رہیں گے. تو آزاد رہ کے بھی آزاد رہ سکتے ہیں، پھر معاشرے کے اور انسان کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں. لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو، یعنی تقوی کی بنیاد پر، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے درمیان اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا، یعنی بہتری کی صورت پھر پیدا کر دے گا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. ایک بیوی کے بعد 2 3 اور رکھنے کی اجازت تو تھی، ٹوٹل 4. ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوتی اور تم رکھ لو، لیکن عدل جسٹس کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن تم نہیں کر سکتے. یہ بھی بتا دیا تم نہیں کر سکتے. مال کا کر لیں گے، اوپر کی چیزوں کی حیثیت کا کر لیں گے، لیکن کچھ دل کی کیفیت اس کا نہیں کر سکتے. تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ بیوی کی طرف یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو بیچاری کو معلق چھوڑ دو. اس کی شکل اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی عادتیں اچھی ہیں، لیکن شکل کی وجہ سے آپ دوسری کے پیچھے جاتے ہیں، جو کہ بد زبان بھی ہے لیکن آپ پھر بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ پسند آ گئی. ہوتا ہے نا معاشرے میں. پہلی بیوی بعض اوقات سلیقے والی ہوتی ہے، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے، لیکن کسی پہ دل آیا ہوتا ہے اس کی شکل اور صورت کی وجہ سے، اس کو آپ اپنا لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بد زبانی، اس کا جو اندر سے بد اخلاقی ہے وہ کسی پیچھا نہیں چھوڑنے، لیکن آپ کا دل ادھر اٹکا ہوا ہے. اور اس کو جو ہے بیچاری وہ جو اس کو معلق چھوڑا ہوا ہے، اس کے کئی دن اس کا پتہ بھی نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے، یہ بہت برا عمل ہے. اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرنے والا، اس کو رحم کرنے والا تم پاؤ گے. لیکن اگر زوجان میں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائے تو اللہ اپنی، یعنی اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ اس طرح کی ناانصافی کر رہے ہو یا آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے تمہارا اس طرح کا انتشار پھیلا ہوا ہے کہ اللہ کا تقویٰ بیچ میں سے غائب ہو رہا ہے، ایمان غائب ہو رہا ہے، تو پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ کو وسیع پاؤ گے، حکمت والا پاؤ گے. بعض اوقات عورتوں کے اوپر سب سے بڑا ایک پریشر ہوتا ہے کہ معیشت کا پریشر ہوتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں نا گندا پھوڑا آپ کو نظر آ جاتا ہے جو آپ کے ساتھ قسمت کی وجہ سے لگ گیا، اب اس پھوڑے کو کیسے برداشت کریں. لیکن اس سے چھٹنے کی ایک ہی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو معیشت کی کوئی بے خوفی دلا دے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہم ہیں تیرے ساتھ، ہے نا. اس پوائزن سے نکل آؤ، ہیں ہم تیرے ساتھ. تو جن بچوں کو کتنے لوگ جو والدین آسرا نہیں دیتے، کتنے بچوں کو یہ کہہ دیا جاتا مر کے نکلنا بچے ادھر، جنازہ ہی نکلے تیرا. وہ اپنی بوٹیاں کٹوا رہی ہے ادھر، اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں ادھر ہی کوئی بات نہیں برداشت کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں. جب پوائزن بن جائے کوئی ماحول تو پھر اس میں علیحدہ، یہ بہتر طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تم کیسا پاؤ گے؟ واسعاً حکیمہ، وسیع بھی اور حکمت والا بھی. اللہ تعالیٰ وہ حکمت کے دروازے بعد میں کھولے گا کہ تمہیں اندازہ نہیں رہے گا کہ وہ آکسیجن کیسے ملنی شروع ہوگی. اب وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ آسمانوں اور زمین کا وہ خود رب ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی ہوئی تھی کہ اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں. بار بار اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ اپنی ملکیت کا اظہار کریا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتا ہے. کیوں نہیں اللہ کے در پہ آتا؟ کیوں نہیں اس کو منا لیتا؟ کیوں نہیں اس سے مانگتا؟ کیوں نہیں اس سے محبت کرتا؟ کیوں نہیں اس سے اپنی مشکلیں سامنے رکھتا؟ وہ تو مالک ہے، وہ کر سکتا ہے نا. اللہ مالک ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی کارسازی میں ہو رہا ہے، وہی کافی ہے بس. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اسی طرح وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہی کافی ہے وکیل ہونے میں. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہتے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری دوسری جگہ قوموں کو لے آتا. اس کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے. کتنی بڑی خوف دینے والی آیت ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے سلطنت چل رہی ہے، کائنات چل رہی ہے، گھر چل رہے ہیں. اگر بدبختیوں سے، نافرمانیوں سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کے کوئی اور لے آئے گا. ایک شوہر ہی کہتا ہے نا اپنی بیوی کی بدتمیزیوں پہ
کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہاری جگہ پہ میں فلاں کو لے آؤں گا. تو بیوی اچھی ہو نا، اصل کی ہو تو سدھر جاتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں 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 مجھے نہیں چھوڑنا. اور بعض اوقات مائنڈ ڈراوے دیتی ہیں بچوں کو. ہمسائے کا بچہ آ گیا، میں تو آواز نہیں نہ آتا، شرارتیں کہتا میں اس کو بیبی اپنا بیٹا بنا لوں گی. تو بچے کہتے ہیں نہیں نہیں مما، وہ آگے زیادہ ٹانگ پکڑے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں، میں پرومس کرتا ہوں میں نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر وہی کام کر دیتا ہے بیچارہ. جو شخص محض ثواب دنیا کے طالبوں سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی. اللہ اکبر، اللہ سمیع بصیر ہے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا کیوں مانگنا چاہیے، صرف دنیا کیوں مانگنی چاہیے؟ ہاں کیوں نہیں مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو جانچا ہوا تھا، تبھی تو دنیا پہلے رکھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تسلی کے لیے دنیا پہلے رکھ دی ہے. دنیا چونکہ نظر آ رہی ہے، اس میں چاہیے سب کچھ اچھا 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 اچھا، اس میں چاہیے. تو اس میں چاہو گے تو اللہ کے پاس تو دونوں تھے، تم نے کیوں ایک ہی مانگا؟ تو دونوں مانگنے چاہیے. بہترین دعا ہے جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے لوگوں جو ایمان لائے، انصاف کے علمدار رہو، اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر کیوں نہ آتی ہو. یعنی ناحق کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ امی ابا ہوں یا اپنی ذات ہو. پتہ چل رہا ہو کہ انصاف نہیں، یہاں پہ بددیانتی ہو رہی ہے، تو انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو. بیسک چیز جو ہے انصاف کرنے کے لیے، ہم جاج تو نہیں ہیں لیکن گھروں میں تو انصاف ہوتا ہے، رشتہ داروں میں تو انصاف ہوتا ہے. بعض اوقات ہماری ذمہ داریوں پہ باتیں ہوتی ہیں. تو کیا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جو زیادہ مالدار ہے، یہ زیادہ چر زبان ہے، یہ زیادہ جو آپ کو کہتا نا مٹھی میں رکھتا ہے، آپ کو زیادہ کھلاتا پلاتا رہتا ہے، تو آپ اس کے ناحق کو بھی حق سمجھ کے تو دوسرے پہ زیادتی کر دینا. ایسا نہیں کریں. اللہ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اگر تم نے لگی لپٹی باتیں کہیں تو سچائی کس سے پہلو بچائے. تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. اللہ اکبر. یہ تو کہ حال اللہ کو پتہ ہے. کتنی خیر خواہی کے ساتھ تم معاملہ کرتے ہو اللہ جانتا ہے، کتنی بددیانتی کے ساتھ تم ناانصافیاں کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے. لوگوں کو چاہے نہ بھی پتہ چلے، ٹوسٹنگ وے میں تم لوگ کہتے ہیں نا لوگوں کو مینیپولیٹ کر دو، لیکن اللہ کو تو پتہ. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ یا الہی جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو غلطی ہوگی اسے درگزر فرما دے. یا الہی معاشرے کے کمزور طبقات کی خیر خواہی کرنے والا ہمیں بنا دے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہمیں بنا دے. یا اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے. یا اللہ سب بنے ازواج کو اپنی رحمت سے، اپنی خاص رحمت سے شیطان کی شر سے محفوظ فرما، اور صلح اور شانتی کے کاموں میں ان کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دے. یا الہی جو بسے ہوئے گھر ہیں ان کو مزید آباد فرما، اور جو تلاش میں ہیں رشتوں کے ان کو بہترین نیک ازواج عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارے رزق میں بڑھوتری عطا فرما، ہمارے ایمان میں بڑھوتری عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہی عبادات میں، عمل میں اخلاص عطا فرما، اور ہر طرح کے معاملات میں عدل کرنے والوں کی توفیق عطا فرما. عدل و انصاف سے بھائی چارگی کو فروغ دینے والا بنا دے. شیطان اور انسانوں کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، جن و انسان کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا الہی احسان کے لیول پہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے عملوں کو ضائع ہونے سے بچا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مسکینوں کی مدد فرما، ہمارے جاہلوں کو علم دے دے، ہمیں باعمل بنا دے. یا الہی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا کرنا. یا اللہ اپنے راستے میں مقبول و منظور فرما. اس سیکھے ہوئے کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. یا اللہ ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا. یا اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما. یا اللہ پولیس رات میں بجلی کی تیزی کی طرح گزار دینا. یا الہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، حوض کوثر میں ان سے ملاقات عطا فرمانا. یا اللہ جنت الفردوس کے وارث بنا دے. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرما. یا الہی تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارے اعمال کی اصلاح فرماتے ہوئے ہم سے راضی ہو جا.
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔